جو چوری میں بھی وہی ملوث ہے. ان میں سے جو شریف لوگ تھے وہ نکالتے تھے, باقی اوپر سے اس کو روک دیا جاتا تھا. انہوں نے جو دوسری سٹیٹسٹک دی وہ یہ کہ پاکستان میں جو پچھلے 4 سال میں ایئر کنڈیشن بکے وہ 30 لاکھ تقریباً 30 لاکھ 4 سال میں ایئر کنڈیشن بکے. تو جو ٹوٹل ایئر کنڈیشن جو پیسے دے رہے تھے, جن گھروں میں ایئر کنڈیشن کام کر رہے تھے, جو پیسے دے رہے تھے وہ 1,85,000 تھے. تو 30 لاکھ ایئر کنڈیشن بکے اور 1,85,000 صرف رجسٹرڈ, یعنی کہ جو بجلی کا بل ادا کر رہے تھے. تو باقی کیا کر رہے تھے؟ تو ان ساروں کی جو چوری ہے وہ عوام مہنگی بجلی سے دیتی ہے. اسی طرح جو گورنمنٹ کارپوریشنز ہیں 250 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں. اس کی جو ساری چوری ہے وہ عوام دیتی ہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے. وہ اس کے اوپر قیمتیں بڑھتی ہیں, پھر غریب ہو رہا ہے. اور امریکہ کی آپ سٹیٹسٹک پڑھیں کہ 3% ان کے پیسے والے لوگ ملک کا 50% ٹیکس دیتے ہیں. پاکستان میں 80% ٹیکس عوام دیتی ہے مہنگائی کے ذریعے, انڈائریکٹ ٹیکسز. ملک کا سب سے بڑا پیسے والا سیاستدان, اربوں پتی, مے فیئر میں اس کے پاس اربوں روپے کے, کیونکہ میں مے فیئر میں قیمتیں جانتا ہوں, انگلینڈ میں, لنڈن میں, اس کے پاس ملینز کے وہ جو اس کے فلیٹس ہیں, 5,000 روپیہ سارا ٹیکس دیا اس نے سال کا. تو جب وہ 5,000 روپیہ ٹیکس دیتا ہے تو بیچارے غریب آدمی کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. پھر سارے پولیٹیشنز انہوں نے اسمبلی میں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے. اگر آپ ان کے ایسٹس دیکھ لیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں تو آپ کو ان سب کو آپ کو بڑی افسوس ہوگا, دکھ ہوگا دیکھ کے. غریب بیچارے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ ڈال دینا چاہیے سب کو بیچاروں. گاڑیاں ہی نہیں کسی کے پاس, پرائم منسٹر کے پاس گاڑی نہیں, باہر 1-1 کروڑ روپے کی گاڑیاں کھڑی ہیں, نام پہ کچھ نہیں ہے. اب جب آپ کی اسمبلی کے لوگ, وزیر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, اپوزیشن لیڈر نواز شریف, جب یہی اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کرتے صحیح طرح, تو کون ٹیکس دے گا؟ پاکستان غریب آدمی ٹیکس دے گا, جس کی وجہ سے غریب ہو رہا ہے اور چھوٹا سا طبقہ امیر ترین ہو رہا ہے. تو یہ جو نظام ہے یہ اب چل نہیں سکتا. یہ جو میں ابھی کہا نا آپ کو, یہ ورسٹ آف ٹائمز آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو سسٹم ہے یہ اب ایک ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گیا. اب پاکستان میں یا تو چینج ہوگا اور یا پھر یہ اس سے وہ حالات پہ جائے گا جو ملک شاید ہی بچ سکے. تو جو بیسٹ آف ٹائمز وہ کیا ہے کہ اب ہم چینج کی طرف جا رہے ہیں. میں پہلی دفعہ 14 سال اب مجھے سیاست میں ہے, میں پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عوام میں ایک چینج کی لہر دوڑی ہے. یہ پہلی دفعہ جو مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ لوگوں نے اب یہ محسوس کیا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو چینج نہ کیا تو آگے بربادی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کوئی چیز اب اس چینج کو نہیں روک سکتی. اور اب میں اس کو آپ کی ابھی یہ آپ کو اس کی یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں, کیونکہ میں واحد پولیٹیشن ہوں جس نے کوئی 40 جلسے کیے ہیں پچھلے 2 مہینے میں. باقی سب قلعوں میں بند پڑے ہیں, کوئی نہیں نکلتا. وہ ڈر ہوا ہے ان کو کہ وہ خود کش حملہ نہ ہو جائے یا بم بلاسٹ نہ ہو جائے, سارے قلعوں میں بند ہیں. میں واحد پولیٹیشن ہوں جس نے 40 جلسے کیے, عوام میں پھر رہا تھا. جو میں نے لوگوں کے اندر دیکھا ہے, میں آج آپ کو یہ دن نوٹ کر لیں. کوئی چیز اگلی الیکشن میں جو انقلاب آنے والا ہے وہ 1970 سے ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا انقلاب آنے والا ہے اس الیکشن میں. اس کی پہلی انڈیکیشن میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی لاہور کے اندر الیکشن ہوا, حلقہ 160 میں ایک الیکشن ہوا, اور ڈائریکٹ 3 جماعتیں تھیں, جماعت اسلامی, تحریک انصاف اور PMLN. سٹنگ یاد رکھیں, کیونکہ پاکستان میں الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے, ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ الیکشن جیتتی ہے. جو سٹنگ گورنمنٹ الیکشن
وہ ہار ہی نہیں سکتی کیونکہ سارا عملہ اسی گورنمنٹ کا ہے, پولیس اس کی ہے, الیکشن کمیشن کا سٹاف اس کا ہے, وہ کبھی ہار ہی نہیں سکتی, نہ کبھی ہاری ہے کوئی سٹنگ گورنمنٹ. اور یہ تھا بھی نواز شریف کے گڑھ کے اندر, رائے ونڈ اس کے اندر تھا جدھر الیکشن ہو رہا تھا. تو میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ چینج جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں بڑی دیر سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں, لوگوں کو ابھی تک پوری طرح نہیں سمجھ آئی, کیونکہ عوام کو ایک سیئنگ ہے, the problem with intellectuals is that they miss the passion of the day. کیونکہ وہ پرانے ڈیٹا کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. تو اس الیکشن میں 60 پولنگ سٹیشنز تھے شہر میں, لاہور کے اندر, اور 80 پولنگ سٹیشن تھے لاہور سے باہر دیہات میں. تو دیہات میں تو آپ کو پتا ہے کہ جدھر پولیس تھانہ کچہری کی سیاست, اور پولیس پنجاب پولیس, اور وہ بھی پنجاب پولیس کا بڑا مشہور ہے کہ وہ ان کو 24 گھنٹے پہلے پتہ چل جاتا ہے جرم کدھر ہونا ہے. باقیوں کو تو اچھی پولیس کو تو 24 گھنٹے بعد پتہ چلے بڑی بات ہے, یہ 24 گھنٹے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں نا جی فلانا ہم نے القاعدہ پکڑ لیا, وہ ایک دفعہ ایک انٹیریئر منسٹر نے کہا ہم نے اتنے القاعدہ پکڑ لیے. میں نے کہا میں آپ کو ایک رات پنجاب پولیس تھانے میں گزارتا ہوں, آپ بھی کل القاعدہ بن جائیں گے. تو بہرحال پنجاب پولیس چھوڑ دی انہوں نے ان کے اوپر دیہاتی پولنگ سٹیشنز پہ, تو ادھر تو وہ جیت گئے. حالانکہ اور جو پاکستان میں آپٹمزم کی 2 بڑی چیزیں ہیں, ایک تو سپریم کورٹ ہے آزاد, پہلی دفعہ 55 ملکوں میں, شاید ہی کتنا مسلمان ملکوں میں اتنا انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہو, اور دوسرا میڈیا ہے, شاید ہی دنیا میں کہیں اتنا وائبرنٹ میڈیا ہو جو پاکستان میں ہے. لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے, وہاں تو انہوں نے پولیس کے لیے ذریعے, حالانکہ میڈیا نے ایکسپوز کر دیا, پولیس والے پولنگ سٹیشن میں گھسے ہوئے ٹھپے لگا رہے, میڈیا نے انہیں پکڑ لیا, ٹی وی کے اوپر آ گیا وہ سارا کچھ. پھر ایک الیکشن کمیشن کا آفس انہوں نے پکڑ لیا میڈیا نے جا کے, جو کہ 3 دن پہلے ٹھپے لگا رہا تھا کاغذی شیر کے اوپر. لیکن جو 60 پولنگ سٹیشن شہر کے تھے, 60 شہر کے, لاہور شہر کے پولنگ سٹیشن میں تحریک انصاف نے سویپ کیا, اور سویپ بھی کیا 70-30 ریشو پہ. تو میں یہ صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انقلاب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پی ایم ایل این کے گڑھ کے اندر کوئی باہر سے پارٹی جیت سکتی ہے. تو 60 کے 60 پولنگ سٹیشن سویپ کیے. اس کا مطلب کہ انقلاب شروع ہو گیا ہے, اور انقلاب ہمیشہ شہروں سے شروع ہوتا ہے. لہر جو مجھے اچھی طرح یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کے جو جب 1970 میں شروع ہوا تھا, سارے شہروں سے شروع ہوا تھا, دیہات میں نہیں تھا شروع میں. اور شہر کے اندر 2 ایلیمنٹس جو پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے, آج وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں, نوجوان اور خواتین. یہ 2 چینج کے ایلیمنٹس. تو یہ ابھی تو میں صرف آپ کو جو آپٹمزم آپ کو بتا رہا ہوں کہ چینج اب پاکستان میں آ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جو ان ایکٹیو تھے, جو اب تک چپ کر کے بیٹھے تھے, ہم انہیں کہتے تھے 14 سال سے میں لگا رہا ان کو کہنا کہ آپ پالیٹکس میں آئیں, پالیٹکس جوائن کریں, پالیٹکس کے علاوہ چینج نہیں آئے گا. مجھے کہتے عمران صاحب آپ کدھر پڑ گئے, آپ سوشل ورک اچھا بلا کر رہے تھے, آپ سوشل ورک پہ لگے رہتے, دیکھیں نا کتنا اچھا آپ کام کر رہے تھے. سوشل ورک تو میں اپنی آخرت کے لیے کرتا ہوں, سوشل ورک سے تو ملک کبھی تبدیل نہیں ہوتا. مولانا عیدی بیچارہ کتنی دیر سے کراچی میں کام کر رہا ہے, کوئی کراچی میں آپ پھر کل دیکھ لیں 50 لاشیں پھر ہوئی ہیں. کبھی سوشل ورک سے بھی تبدیلی آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست سنبھال کے دنیا میں انقلاب لے کے آئے تھے. اس سے 13 سال پہلے صرف 550 لوگ مسلمان تھے, 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان تھے. لیکن جو وہ انقلاب لے کے آئے تھے وہ مدینہ کی ریاست سنبھال کے لے کے آئے تھے.